کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سائل آتا، آپ اسے دے کے، کوئی چیز دے کے پھر دعا کرتی۔ توجہ کرنا، کسی نے پوچھا خادم نے کہ یہ دعا کیوں دیتی ہو سائل کو؟ وہ سائل کو پیشہ ور نہیں جو چوکوں میں ٹھیکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو صحیح مستحق ہے، یہ پیشہ وروں کو نہیں دینا، نہ انہیں زکوٰۃ لگتی ہے۔ محلے میں کتنے لوگ غریب ہیں، بیوائیں، یتیم، مسکین، مدارس، مجاہد، ان کا خیال رکھو۔ تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دعا کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے مجھے دعا دی کہ دو، میں نے دے دیا، پھر وہ بڑھ گیا، تو میں اس لیے دعا دیتی ہوں اللہ تیری ضرورتیں پوری کرے، اللہ تیرا خاتمہ کرے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ تو معلوم ہوا دعا کا اثر صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العدل حسن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات، آج کا ہمارا موضوع جو طے شدہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہوگا
حقوق العباد کی اہمیت۔ اس موضوع کو اگر میں یوں بیان کروں کہ یہ آدھا دین ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے، اور اہل اسلام میں سے کوئی فرقہ بھی اس کا رد نہیں کرے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو نصف ہے حقوق اللہ اور نصف ہے حقوق العباد۔ میرے خیال میں جو مرد و عورت ذی عقل اور ذی شعور ہے وہ اسی سے سمجھ جائے گا کہ یار جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے، جن کے بارے میں تقریباً ہر جنازے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ یہ میت آخر انسان تھا۔ حقوق اللہ میں فرق لگا تو ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں، وہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس سے کوئی حقوق العباد میں فرق لگا ہے تو بھائی اسے معاف کر دینا یا اس کے ورثاء سے رابطہ کر لینا۔ تو اب دیکھو کتنی آسان بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ حقوق العباد نصف دین ہے۔ اگر اس سے بھی آسان کروں تو میرے آقا علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، 63 سال اپنی عمر مبارک پوری فرما کے آخری عمل کیا مسواک، تو معلوم ہوا مسواک کی بڑی اہمیت ہے۔ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں۔ میں تو الحمدللہ مسواک کر کے بیٹھا ہوں، آپ بھی یقیناً اس سنت پہ عمل کر چکے ہوں گے اور کرتے ہوں گے، نہیں تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کتنا سستا سودا ہے، 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، آخری عمل مسواک ہے، اور ایک لمحے میں پورا دین بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ الصلاۃ الصلاۃ، یہ حقوق اللہ بیان کر دی۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، یہ حقوق العباد بیان کر دی۔ قربان جاؤ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ جملے 2 بولے ہیں اور خالد آگے بیٹھو، اور پورا دین بیان کر دیا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، حقوق اللہ، حقوق اللہ کی سردار ہے نماز۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، حقوق العباد بیان کر دیے ہیں۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مجھ جیسے چھوٹے دین کے خادم، بڑی بڑی عورتیں جن کا شاید دعویٰ ہو کہ وہ رابعہ بصری ہیں، بڑے بڑے ملا، حقوق اللہ میں تو
کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بڑے بڑے لوگ قیامت کے دن حقوق العباد میں پھنس جائیں گے، ایسے پھنسیں گے کہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور میں نے یہ جو بات کی ہے کہ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں اور ہمیں دونوں باتیں سمجھا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، حقوق اللہ کا خیال کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور غلاموں کا خیال کرنا، حقوق العباد بیان فرما رہے ہیں۔ اب حقوق العباد والدین کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں رہ جاتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں میں ایک مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک شہر ہے، قصبہ ہے شباز پور، تو اس میں ایک پہاڑی کے ساتھ مسجد تھی۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد نے میری وہاں ڈپٹی لگائی، تو چند دن ایک نوجوان جو ایئر فورس میں تھا، یہ آج سے بات ہے تقریباً 45 سال پہلے کی، میں نے اسے نماز میں نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ عزیز نماز میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا ماں ناراض ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو میں نے کہا یہ غلط خیال ہے، یہ حقوق العباد ہے اور نماز حقوق اللہ ہے۔ یہ تجھے کس نے سمجھا؟ ایئر فورس میں تو چلا گیا ہے، FA کر لیا ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں۔ تو اس لیے حقوق اللہ بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی ادا کرنے۔ ایک آدمی حقوق اللہ نہیں ادا کر رہا تو کہے میں حقوق العباد کیسے ادا کروں، حقوق العباد نہیں کر رہا تو کہے میں حقوق اللہ کیسے کروں۔ والدین حقوق العباد میں سب سے پہلے ہیں، جو اس سے پاس ہو گیا انشاءاللہ اس کی برکت سے آگے پاس ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ حقوق العباد میں اولاد ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اولاد کے معاملے میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بیٹا یہ بیٹی ان کے حقوق ادا کیے تھے یا کہ نہیں، ان کی تربیت کی تھی یا کہ نہیں۔ صرف یہ خیال کہ فلاں بیٹا نماز کا پابند ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں بیٹی شرم و حیا کی پابند ہے، فلاں نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنی پوری محنت، پوری محنت، پوری کوشش آگے جو اللہ کو منظور۔ اولاد کے معاملے میں یہ حقوق العباد ہیں، کل سوال ہوگا اس پہ بڑی محنت کی تھی، اس پہ توجہ نہیں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ہدہد پرندہ گم پایا، وہ سب سے چھوٹا، سب سے کمزور، ولیکن حضرت نے جب حاضری لگائی فرما ہدہد کدھر ہے، ذمہ داری پوری کی۔ اللہ نے کتنا انعام کیا کہ وہ پرندہ آیا، اس نے ملکہ بلقیس کے بارے بتایا۔ تو اگر کسی کو چھوٹا، کمزور، نالائق سمجھ کی اولاد یا شاگرد کو فراموش کر دو گے، بھلا دو گے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر وہ نالائق ہے اولاد میں سے، کمزور ہے، گناہگار ہے، تم نے اپنی نظر اور دعائیں اس پہ رکھنی ہیں۔ تو اولاد یہ حقوق العباد ہیں، کل قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ انہیں پیار بھی دینا ہے، انہیں شفقت بھی۔ پیار میں ڈرانا ہو اور ڈرانے میں شفقت ہو، جب خلوص ہوگا تو ایسے نظر آئے گی۔ حقوق العباد میں تیسرے نمبر پہ بیوی ہے، اس کے حقوق ہے، وہ کوئی لونڈی نہیں ہے،
نہ وہ سر کا تاج ہے کہ سر پہ چڑھا کے رکھو، نہ وہ پاؤں کی جوتی ہے کہ اسے روند کی رکھو۔ یہ حقوق العباد میں بڑی اہم چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ اخلاقی ہیں باہر، لیکن جب بیگم کی بات آتی ہے، ماں کی گالی، باپ کی گالی، بہن بھائیوں کی گالیاں، یہ نہیں۔ خیارکم لأہلہ، تم میں سے پسندیدہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہے۔ اس انسان کی بڑی عزت ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، پھر بدلے میں بیوی بھی عزت کرے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے جسم میں سب سے قریب ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے۔ فرما سب سے زیادہ قریب بیوی ہونی چاہیے۔ اختلاف نہیں ہوگا اگر مشورے سے چلو گے، ناراضگی نہیں ہوگی، اس کی بھی ہاں نہ کا دخل ہوگا۔ وہ بوڑھی ہو گئی، رنگ کالا ہو گیا، سسرال اب نہیں رہے، تو حقیر نہ سمجھو، اس کے حقوق ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم بیویوں کا لباس ہو، تمہارے بغیر وہ گویا ننگی ہے، اور وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے بغیر ننگے ہو۔ کیسے قرآن نے بات سمجھائی ہے۔ پھر حقوق العباد میں سے یہ بیویاں، فرما ہن لباس لکم، میں نہ سمجھنا، بیویاں تمہاری تابعدار ہیں، یہ معنی کریں گے۔ ہن لباس لکم، بیویاں تمہاری لباس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، اگر میں سجدے کا حکم کسی کو دیتا کہ کوئی انسان کو سجدہ کرے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر۔ پرسوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح حدیث، فرمایا ایک آدمی کے جسم پہ ایک زخم ہو، پاؤں سے لے کے سر کی چوٹی تک، اور عورت اسے صاف کرنے میں رات گزار دے، پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے حق ادا کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے تابعدار ہیں، تمہاری تابعدار ہیں۔ لیکن آگے مانا میں نے علماء میں بھی یہ مانا کیا، اور کسی نے الحمدللہ غلط نہیں کہا، کہ وہ تمہاری تابعدار ہیں، ان پہ فرض ہے، جب وہ تابعداری کرے گی تو اب تم بھی ان کے تابعدار بن جاؤ۔ ان کا اگر عشق و محبت ہے تو اب تمہارا بھی ان کے ساتھ عشق و محبت ہو۔ تو وہ ہمارے ماں باپ کو ابو اور امی کہہ رہی ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے ساس اور سسر کو اہمیت دو۔ وہ تو پتہ نہیں جبرن پیر سمجھ کے تمہارے ماں باپ کا نام لیتی ہوں گی، اور تم غلام اور لونڈی سمجھ کے ساس سسر کا نام نہ لو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یقین کرنا جس گھر میں یہ چیز آ گئی کہ خاوند بیوی کا پیار، محبت، تعلق، اس گھر میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور بعض نے معنی کیا ہن لباس لکم، وہ تمہاری عزت ہے اور تم ان کی عزت ہو۔ بیوی نے کریم پاؤڈر صحیح نہیں لگایا، میک اپ نہیں کیا، تیار ہو کے نہیں گھر بیٹھی، تمہیں محسوس ہوتا ہے ہن لباس لکم، لیکن تمہاری بھی نسوار ادھر سے نظر آ رہی ہو، سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، تو انہیں بھی ایسے محسوس ہوگا۔ تم بات بات پہ تنقید، اور وہ بیچاری نہیں تنقید کر سکتی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم جیسے مولوی ممبر پہ بیٹھ کے
جوش خطابت دکھاتے رہیں پوری زندگی، لیکن حقوق العباد میں رہ گئے تو بس رہ گئے، یہ بہت ہے، میں یہ کور نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے دنیا سے جاتے وقت اس کو دہرایا، وما ملکت ایمانکم۔ آگے قریبی رشتہ دار کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرا خیال ہے اس سے آسان دلیل میرے پاس کوئی نہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتا ہے اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتے ہیں۔ آپ بے شک دیکھیں، کبھی بھی یہ ضابطہ قانون آپ کو ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جو آدمی ذوی القربا کے ساتھ، پھر یہ نہیں وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اچھا ہوں، وہ اچھا نہیں میں بھی اچھا، اس کو نہیں کہتے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے لیکن تم ثبوت دے رہے ہو کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اصل صلہ رحمی ہی ہے، وہ تو بدلہ ہو گیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ بہن بھائی بہت بڑا ایک امتحان ہے، پیپر ہے، اس سے جو پاس ہو گیا تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہے، لوگ تبصرے کرتے ہیں ان کے بارے میں، اس کے پاس مال و دولت اس وجہ سے آ گیا، اس وجہ سے آ گیا۔ ہم بھی مولوی ہیں، اللہ نے متکلم بنایا ہے، بولنے کی کچھ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں نہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے قریبی رشتہ داروں سے پیار رکھا ہے، دوڑ دوڑ کے پیچھے پھر کے چپکے سے علانیہ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچا وہ میرے ساتھ کیسے ہے، میں نے کیسے رہنا ہے، یہ سوچا۔ اللہ نے اسے مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دی، اس لیے قریبی رشتہ دار بس قریبی رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ خالہ اور ماں ناراض ہو جائیں، چچا اور باپ ناراض ہو جائیں، اور رشتہ دار آپس میں، تمہیں پھر بھی وہاں کردار ادا کرنا چاہیے، اگر اور نہیں سلو کی کوشش، لڑانا نہیں ہے۔ اس کی برکات پھر دیکھنا، رزق بڑھ جاتا ہے اور عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے استاد جی عمر کیسے بڑھتی ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے معلق۔ کچھ تقدیر معلق ہے، اگر اس نے ایسے کیا اتنی عمر ہوگی، ایسے کیا اتنی عمر ہوگی۔ یا پھر دوسرا مطلب ہے اللہ برکت دے دیتے ہیں، 40 سال اس کا ایک صدی نظر آتا۔ اس لیے حقوق العباد میں قریبی رشتہ داروں کو ایک بہت بڑا انعام سمجھو، بہت بڑا انعام۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے کم از کم ان کے لیے دعا کرنا۔ اس دن میں نے ایک حدیث سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سائل آتا، آپ اسے دے کے کوئی چیز دے کے پھر دعا کرتی۔ توجہ کرنا، کسی نے پوچھا خادم نے کہ یہ دعا کیوں دیتی ہو سائل کو؟ وہ سائل کو پیشہ ور نہیں جو چوکوں میں ٹھیکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو صحیح مستحق ہے، یہ پیشہ وروں کو نہیں دینا، نئے زکوٰۃ لگتی ہے۔ محلے میں کتنے لوگ غریب ہیں، بیوائیں، یتیم، مسکین، مدارس، مجاہد، ان کا خیال رکھو۔ تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دعا کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے مجھے دعا دی کہ دو، میں نے دے دیا، پھر وہ بڑھ گیا، تو میں اس لیے دعا دیتی ہوں اللہ تیری ضرورتیں پوری کرے، اللہ تیرا خاتمہ کرے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ تو معلوم ہوا دعا کا اثر صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ تو خدارا اگر اور نہ ہو سکے قریبی رشتہ دار کا بخار سن کے، ہیپیٹائٹس سی سن کے، اس کے گردے کی تکلیف سن کے، اس کی کوئی اور پریشانی سن کے، کوئی اور مقصد نہیں، علیحدہ بیٹھ کے رو کے دعا کرو۔ جب کرو گے یہ دعا اس سے مالی تعاون سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ ایک آدمی مکہ المکرمہ میں رہتا ہو،
اور بیت اللہ کا طواف نصیب نہ ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب ڈیرہ مسجد الحرام میں لگایا ہوا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ آپ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، ہم مولوی سست ہوتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہو مکہ میں اور طواف نصیب نہ ہو مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پہ حاضری نہ ہو، بدقسمتی ہے نا۔ اب سمجھنا، اسی طرح قرآن حدیث کے حوالے سے ایک آدمی کے قریبی رشتہ دار موجود ہے، پھر وہ کہے میرے لیے ذریعہ نجات کوئی نہیں، وہ سب ذریعہ نجات ہے۔ چچا سن وہ ابھی وہ باپ کے مثل ہوتا ہے، خالہ ماں کی مثل ہے، آبا و اجداد ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کا بحیثیت خادم کے کہ جو قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے، رزق بھی مبارک ہوتا ہے، عمر بھی مبارک ہوتی ہے۔ تو حقوق العباد میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ایک آدمی کے قریبی رشتہ دار ایک بیوہ ہے یا مسکین ہے، اس پہ خرچ کرے، 2 ثواب ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو آج میں بیان کر رہا تھا حقوق العباد کی اہمیت۔ اس میں میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی عربی میں 13 جلدوں میں ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں مفتی عبداللہ حافظہ اللہ، انہوں نے مجھے یہ ہدیتاً دی تھی۔ اس میں حقوق العباد کے حوالے سے 27 آیات پیش کی گئی ہیں، 53 حدیثیں پیش کی گئی ہیں، اور 26 صحابہ کرام کے اقوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کیے گئے ہیں۔ اتنا بڑا یہ موضوع ہے جس میں مصنف نے کمال کر دیا یہ بیان کر کے کہ حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے۔ ذوی القربیٰ تک پہنچے، آگے پڑوسی جیسا بھی ہے۔ میرے آقا سے ایک آدمی نے پوچھا 2 پڑوسی ہے، زیادہ کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ فرمایا جو دروازے کے قریب ہے۔ پھر وہ جو دروازے کے قریب ہے، ہمارے کتنے کتنے غریب پڑوسی ہم خیال نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے یہ ڈر لائق ہو گیا کہیں ایسے نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ تو میں طالب علموں کے ساتھ ہنستا ہوں، آج بہنوں کو حق کوئی نہیں دیتا، بھائیوں کو حق کوئی نہیں دیتا، قریبی رشتہ داروں کو حق کوئی نہیں دیتا۔ بیوی فوت ہو گئی، اس کے اپنے نام جو چیز ہے، چاہے 100 سال کی ماں یا باپ، وراثت جائے گی اس طرف، اسے کوئی نہیں دیتا تو پڑوسیوں کو کون دیتا؟ اس لیے حقوق العباد یاد رکھنا۔ حج کر کے حاجی بڑے بڑے ہیں، علم پڑھ کے بڑے بڑے عالم اور حافظ قاری ملیں گے، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھ کے زندگی گزارنے والے آپ کو کم لوگ ملیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلا موضوع شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔